اللہ اللہ، اگر برتھ ڈے بھی منانا ہے تو اس کا طریقہ میں بتاؤں؟ مناؤ، مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے برتھ ڈے میں؟ یہ پھکنے غبارے اور چاکلیٹ اور کیک اور پھر موم بتی وغیرہ لگا کر کے پھر اسے کاٹا جاتا ہے. جو غیروں کا طریقہ ہے وہ اپنایا جاتا ہے. اگر برتھ ڈے ہوتا تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کی جاتی یا میلاد شریف پڑھوایا جاتا، ذکر خدا ذکر رسول کر کے، اور اس بچے کے لیے دعا ہوتی جتنی اللہ تمہیں توفیق دیتا اس بچے کے نام کا صدقہ فرما دیتے، کر دیتے. نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. کرو تو مگر طریقہ صحیح. بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، اب تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر بسم اللہ کرائیں گے نا تو اماں کو پہلے بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، اور اماں بسم اللہ سے 1 کلومیٹر دور چل رہی ہے. سمجھے؟ پہلے عورت کے سرانے اوپر طاق میں یا سلپ پہ قرآن پاک رکھا ہوتا تھا، اس لیے کہ صبح کو فجر میں اٹھے نماز کے فوراً بعد قرآن شریف پڑھ لے. اب تو آنکھ سنبھل کے کھلے یا نہ کھلے بغل میں سے موبائل نکال کے دیکھ رہی ہے کسی کا SMS تو نہیں آیا. یا آج کل فیس بک میں کیا چل رہا، اب اسے گھما گھما کے پیچھے بڑا بڑا اپنے مطلب کی چیزیں دیکھ رہی ہیں. بولو ہے کہ نہیں ایسے؟ پہلے بیٹیوں میں اور ماؤں میں یہ بتایا جاتا تھا، شہرت ہوتی تھی محلے میں پتہ چلتا تھا رمضان میں میری بیٹی نے 3 قرآن پڑھ لیے، میری بیٹی کے 4 قرآن ہو گئے، اتنے سپارے ہو گئے. لڑکی اپنی ماں سے پوچھا کرتی تھی ماں تم نے قرآن کتنا پڑھ لیا؟ اگر 3 ماں بیٹی ہوا کرتی تھی تو اگر ایک کام کرتی تھی تو قرآن پڑھ رہی ہے. اب وہ کہتی تھی بہن تو جھاڑو مار لے میں 1 سپارہ پڑھ لو. قرآن پڑھا جاتا تھا، مگر اب تو اگر 3 ہے تو ماں کا موبائل الگ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے. وہ اپنے ایپیسوڈ دیکھ رہی ہے، وہ اپنا سیریل دیکھ رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے آج کل سیریل کون سا پسند آ رہا ہے؟ سمجھے؟ اتنی بلاؤں کو گھر میں گھسیڑ لیا، اتنی آفتوں کو، اتنی مصیبتوں کو، اور تم ہو کماتے کماتے تھک گئے، لال خون کالا پڑ گیا، سر کا درد ہی نہیں جا رہا، کیونکہ وہ سر کا درد گھر میں جو پال لیا تم نے. اچھا ہے نہیں قاری عتیق صاحب کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے، تجربہ انہیں بھی ہو گیا. ہاں یہ بھی ٹرالی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بارات میں جا رہے ہیں. ہم لوگ سبھی ٹرالی میں، سب سے پہلے سید جاوید میاں صاحب ٹرالی میں بیٹھے. اللہ برکت عطا فرمائے، بہت شاندار تقریر ہوئی. اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. گاؤں میں ویسے اسٹیج بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک ٹریکٹر جوڑا ٹرالی لا کے کھڑے کر دی، سارے مولویوں کو بھر دیا اسی میں، اور اگر کم پڑ گئی تو برابر میں ایک اور لا کے رکھ دی. دیکھو ہمارے صوفی جی اکیلے ہی پوری ٹرالی کو گھیرے پڑے، دیکھو ماشاءاللہ. اللہ برکت ہے. مجھے لگتا ہے ٹرالی ہے نا، یہ کیا ہے؟ ٹپلر. اچھا 2 ٹپلر. اچھا مطلب پہلے ہوتی تھی ٹرالی اور یہ ٹپلر ہے. چلو اچھا بہرحال وہ جو بھی ہوگی، اس میں تمہاری صلاحیت اچھی ہے، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے. اب بات یہ چل رہی ہے، ذرا کارنامے دیکھو. اللہ برکت فرمائے. اب ذرا کارنامے دیکھو. پہلے
بچیوں کو سکھایا جاتا تھا، مگر مبارکباد کے لائق ظفر الدین بھائی، انہوں نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ بہت سارے مہمان آ گئے، تیلی پورا سے پردھان جی بھی آئے، ان کو میں جانتا ہوں اور بھی لوگ آئے، مگر یاد رکھو اگر اچھے کام کی ابتدا کرو گے تو اچھائی ملے گی، اگر تمہیں آزمایا بھی جائے تو پیچھے مت ہٹنا، اور اگر یہیں پر یہ کوئی ناچ گانا کھیل کود کا پروگرام کر دیتے تو وہاں پر شیطان آتے۔ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آقا تشریف لے آئے ان کے گھر میں تو بیڑا پار ہوگا۔ للہ گھٹا دیجئے، ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بھی بولو، للہ گھٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو قاریتی کی زبانی بھی نعت شریف ہوگی، سمجھ میں آئے؟ اگر وقت ملا تو، وقت نہیں ملا تو شکایت نہیں۔ اللہ اللہ، بات یہ چل رہی تھی بسم اللہ شریف، مگر یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ 2 دن بعد اعلیٰ حضرت کا عرس آ رہا۔ کیا رہا بولو؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، بچوں بول کے دکھائیو، ارے بولو نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور کون اعلیٰ حضرت؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی کا وقت آیا، اجازت ہے؟ بولو کس کی؟ اب بسم اللہ خوانی کس کی ہو رہی؟ اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی۔ استاد محترم اب بسم اللہ پڑھا رہے ہیں، کہنے لگے پڑھو بیٹا الف، پڑھ رہے الف، پڑھو بیٹا با، پڑھ رہے با، پڑھو بیٹا تا، پڑھ رہے تا، بیٹا پڑھو سا، جیم ہا خا، دال دال را زا، سین شین صاد طا ظا، عین غین فا قاف لام میم۔ اب آگے آ جائے گا لام الف، اب ایک لفظ کیا ہے؟ لام الف۔ اب اعلیٰ حضرت رک گئے، ہاں سننے کے بعد بیٹا باتیں مت کرو، پیچھے والے ٹرالی سمجھا، ورنہ ٹرالی جڑوا کے جنگل میں پھروا دوں گا۔ توجہ رکھو، ٹرالی نہیں ہے تو ٹپ، کیا بولو؟ ہاں ٹپلر، ورنہ چھڑوا گاؤں میں دوسرے گاؤں میں ٹپلر، سمجھے؟ پھر کرتے رہی ہو نظامت۔ بہرحال ناظم صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کر رہے اتنی عمر میں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی شروع ہوئی، رک گئے لام الف، کہاں رکے بولو؟ اب استاد بولے پڑھو بیٹا، خاموش۔ دادا کہنے لگے بیٹا استاد کہہ رہا ہے تو پڑھو لام الف۔
یہ کون ہے؟ آلہ حضرت ہے نا. آلہ حضرت چھوٹے سے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے. کہا پڑھو بیٹا لام الف. اب نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ سارے حروف مفرد ہیں، لیکن یہ مرکب کیوں؟ اجا مفرد مرکب سمجھنے سب ایک ایک لکھا ہوتا ہے نا، الف اور با تا سا، لیکن لام الف 2 ہوتے ہیں. لام ادھر الف لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اب سمجھ گئے؟ کہنے لگے سارے حروف مفرد ہیں مگر یہ کیوں مرکب ہے؟ اسے بھی مفرد ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا ذہن میں یہ سوال تھا، لام بھی میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، تو پھر اب کیوں پڑھوں؟ لام بھی آ گیا، الف بھی آ گیا. دادا سمجھ گئے، کہنے لگے بیٹا پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، حقیقت میں وہ حمزہ تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا. اور کہا یہ جو ہے یہ الف ہے تو پھر یہ مرکب کیوں ہے؟ تو دادا نے جواب دیا بیٹا یہ مرکب اس لیے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو وہ ابتدا سے نہیں پڑھا جا سکتا، وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے. اب سوال یہ ہوتا دادا جان ذرا بتاؤ، با بھی تھا، تا بھی تھا، سا بھی تھا، جیم بھی، ہا بھی، خا بھی، لیکن لام کے ساتھ کیوں ملا؟ با کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ تا یا جیم کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ لام ہی کے ساتھ کیوں مل گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ ماشاءاللہ، لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ تو اس لیے اس کو بہت بڑا تعلق ہے. لام الف کا دل ہے اور الف لام کا دل بیچ میں. لام کی ذرا ہجے کرو، لام لام الف میم لام. لام میں کتنے لفظ ہیں؟ 3. بچوں کتنے بولو؟ لام الف اور میم. لام الف زبر لام، میم ساکن لام. تو الف کہاں آیا بولو؟ بیچ میں، ادھر ادھر دل ہے. لام میں الف دل کی جگہ بیچ میں آیا. اور اگر الف کی ہجے کرو، الف زبر آ، لام فاضل لف الف، تو یہاں پر بھی الف میں لام بیچ میں آیا تو لام الف کا قلب ہے. اب مجھے بتا جب الف نے لام کو نہیں چھوڑا تو لام نے بھی الف کو نہیں چھوڑا. ایک دوسرے کا دل ہے تو پھر جدا بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی یار یہ بچے تو سمجھ گئے ہوں گے مگر تم بھی بہت بڑے سمجھدار ہو. صحیح بتا رہے ہیں، پانی پی کے بیٹھے ہو تم لوگ بھی. اللہ برکت فرمائے. اور سنو تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں. اب اعلی حضرت بڑے ہو گئے جب کی بات. اعلی حضرت 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے، مطلب پڑھ کے فارغ ہو گئے. کتنی عمر میں بولا؟ 14 سال کی عمر میں. سب سے پہلا جو مسئلہ جس پر لکھا تھا وہ رضاعت کا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 14 تاریخ تھی، تبھی سے انہوں نے افتاء سنبھال لیا تھا 14 سال کی عمر سے. اب اعلی حضرت جب بڑے ہو گئے پڑھانے لگے. کیا ہو گئے بولو؟ اعلی حضرت کے شاگرد کا نام صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اور دوسرے صدر الشریعہ، تیسرے علامہ ظفر الدین بہاری. یہ شاگرد
اچھا شاگرد بھی ایسے تھے، آج کے 1000 مولانا، سمجھے، 1000 مولانا ایک طرف اور اعلی حضرت کا یہ اکیلا شاگرد ایک طرف. اور اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے تو بس آپ سمجھ رہے ہو کس چیز کی ضرورت. اگر علم کی ضرورت ہوتی تو آدھے مقرروں کو اب تک پکڑوا کے جیل بھیج دیا گیا ہو. ایک مولانا تقریر کر رہا ہے، بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے. آج ہی سنی میں نے یہ بات. بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے، اسے یہی پتہ نہیں ہے بیوقوف. اب وہ بھی مولانا تھا بھائی. لیکن اعلی حضرت کے شاگرد پڑھ رہے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا. اللہ، اعلی حضرت کیا پڑھاتے ہوں گے. اور پھر شاگرد کیسے تھے؟ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین بہاری جو علم توقیت کے ماہر تھے، علم حیات کے ماہر تھے. اب سنو، یہ تینوں پڑھ رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تراویح پڑھ لی گئی ہے، کتاب پڑھ رہے تھے. عشاء کی نماز کے بعد، پوری نمازیں پڑھنے کے بعد اعلی حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے رک گئے. اور رکنے کے بعد کہنے لگے بیٹا جاؤ کمرے سے نکلو، اب ہم تمہیں کل پڑھائیں گے. مگر بچے پڑھنے والے تھے، یہ آج کی طرح نہیں خوش چھٹی آ جانا تو کھانا زیادہ کھاتے ہیں خوشی میں کہ ہاں کل کو چھٹی، ہاں کل کو چھٹی. مگر یہ پڑھنے والے تھے. جب میں پڑھاتا تھا بدر العلوم میں جسپور میں، تو ایک بچے نے اپنے دادا کو 4 مرتبہ مارا چھٹی لینے کی وجہ سے. سمجھے؟ ایک جمعرات کو آ گیا روتا ہوا. مفتی نعیم صاحب تھے، ان کے پاس ہم لوگوں میں سے ایک بندہ کوئی بھی جمعرات کو وہاں رکتا تھا جمعے کو، تو وہ تھے روتے ہوا آ گئے، آنکھیں ملتے ہوئے، حضور میرے ابا کا انتقال ہوگا، چھٹی دو. انہوں نے چھٹی دے دی. دوسری جمعرات کو مفتی جابر کا غالباً ہاں انہی کا نمبر تھا رکنے کا، وہ رکے تو ان کے پاس روتا ہوا آ گیا، بولے حضور دادا کا انتقال ہوگا، چھٹی دے دو. انہوں نے چھٹی دے دی. تیسری جمعرات کو مولانا حبیب مصباحی، انہوں نے بھی چھٹی دے دی. چوتھی جمعرات کو میرا نمبر آ گیا تو میں نے بھی چھٹی دے دی. اتفاق سے پتا چل گیا کہ میں مدرسے میں ہوں نا، تو اس کے ابا مجھ سے ملنے آ گئے. تو جب ابا ملنے آئے تو بولے ہمارا بیٹا کہاں؟ میں نے کہا یہ تو بتاؤ تم آ کہاں سے رہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا تمہارے تو ابا کا انتقال ہو گیا. بولے حضور 3 سال ہو گئے انہیں تو مرے ہوئے. ارے 3 سال؟ اور تمہارا بیٹا تو ابھی ابھی مار کے گیا. وہ تو یہ بچے پڑھنے والے. جب بلایا میں نے کہا ہفتے کے دن آنے دو، تو پکڑا گیا. اب حضرت بھی کہہ رہے ہیں، وہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں، بولے پچھلی جمعرات کو مجھ سے لے گیا تھا، وہ جمعرات کو مجھ سے. ایک بچے نے 3 سال پہلے سے چھٹی لینے کی وجہ سے. مگر یہ اعلی حضرت کے شاگرد تھے، پڑھنے والے تھے. سبق ابھی پورا نہیں ہوا تھا، چہرہ اداس ہو گیا. کہنے لگے من سماجت کرنے لگے سرکار سبق پورا کرا دیجئے، ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ہے، حضور پڑھا دیجئے. اعلی حضرت بولے نہیں ابھی جاؤ کل کو پڑھاؤں گا. وہ بچے بیچارے اب کیا کریں؟ اعلی حضرت بولے کھڑے ہو، تینوں کو کمرے کے باہر کر دیا. تینوں کو کمرے کے باہر. اب جیسے ہی کمرے کے باہر کرا، اب سوچ رہے تھے بیچاروں کو کتابیں ہاتھ میں، سوچ رہے تھے کیا کریں. اعلی حضرت نے اندر سے کنڈی لگا لی، اور کنڈی لگائی تو چراغ جلتے تھے. چراغ پہلے یہ لائٹ وائٹ کہتا وہ نہیں تھا، چراغ جلتے تھے. تو اعلی حضرت کی جو کواڑے تھی نا، وہ پہلے پٹلے کی کواڑے ہوتی تھی موٹی موٹی، 1-2 برسات میں ان میں جھری کھل جاتی تھی کواڑوں میں. پوچھو ان سے، وہ جو چوبے یا برنج ہوتے ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی تھی، تو اتنے بڑے سوراخ بھی ہو جاتے تھے ان میں. ایسی کواڑے ہوتی تھی تو اندر سے روشنی باہر آتی تھی. اعلی حضرت اندر ہیں، چراغ اعلی حضرت نے بند کر لیا، اندھیرا ہوا. 1 منٹ نہیں گزرا کہ کمرے میں اتنی روشنی ہوئی کہ
کہ وہ کباڑوں سے جھری سے باہر نکلی. ان تینوں بچوں کے جب دیکھا اتنی روشنی تو بچے پلٹیں گے کہیں آگ تو نہیں لگ گئی کمرے میں, کیا بات. بچوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو روشنی تھی ایک خوبصورت چہرے والے اعلی حضرت کے مسند پر لیٹے ہوئے, اور اعلی حضرت ان کے پاؤں دبا رہے ہیں. اعلی حضرت ان کا پاؤں دبا رہے ہیں. اب تو وہ لیٹے ہوئے اور تینوں بچے دیکھ رہے, دیدار کر رہے, مگر اعلی حضرت ان سے کچھ سوال کر رہے, وہ جواب دیتے چلے جا رہے. عربی میں اعلی حضرت پوچھ رہے تھے, وہ عربی ہی میں جواب دے رہے تھے. بچوں کا کہنا ہے, یہ تینوں بچوں کا کہنا, جبکہ قابل تھے, عربی جانتے تھے, مگر اتنی دھیرے بول رہے تھے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے. اعلیٰ حضرت کیا پوچھ رہے اور وہ کیا جواب دے رہے. پوری رات یہ منظر دیکھتے رہے. جب سحری کا وقت پورا ہوا یعنی شروع ہوا, وہ نورانی چہرے والے چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے چراغ جلایا, کباڑ کھول دی تو دیکھا تو تینوں باہر کھڑے تھے. اعلیٰ حضرت بولے کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ تین بار پوری رات کھڑے رہے, کیا معاملہ ہے؟ پوری رات تم کھڑے رہے, بولو کیا بات ہے؟ اب بھائی استاد ہوتے ہیں تھوڑے کرے لہجے میں بولتے بھی, انہیں معلوم تھا ان تینوں بچوں میں ایک سید زادے بھی تھے, سید نعیم الدین مراد آبادی. ان دونوں نے کھینچ کھانچ کے سید صاحب کو آگے کر دیا. اب جیسے ہی آگے کیا تو اب اعلیٰ حضرت بہت پیار کرتے تھے. آپ فوراً اعلیٰ حضرت کا لہجہ نرم ہو گیا, اعلیٰ حضرت کا لہجہ نرم ہو گیا. کہا سید زادے پوری رات آپ لوگ کھڑے رہے, کم سے کم سو جاتے, اب سحری میں اٹھتے پھر مجھ سے پڑھ لیتے پوری رات. اب یہ دونوں نا بچے پیچھے سے صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین بہاری, اب تینوں ان کے سید نعیم الدین مراد آبادی کی پیٹ میں کرے پوچھو 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 کون تھے. اب وہ ڈر کے مارے کیسے پوچھا اعلیٰ حضرت, کبھی ایسے ہو جائے گدگدی لگتی ہے مگر بچے کا مانے, کبھی ایسے ہو جائے تو کبھی ایسے ہو جائے, مگر یہ کہہ رہے پوچھو. اعلیٰ حضرت نے سن لی کہ پوچھو پوچھو چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت بولے کیا پوچھو. اب تینوں کہنے لگے سرکار آپ جن کے پاؤں دبا رہے تھے وہ کون تھے؟ ارے سبحان اللہ بولو. کہا جن کے پاؤں دبا رہے تھے وہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت بولے او تم نے دیکھ لیا. اعلیٰ حضرت بولے دیدار کر لیا. کہا جی سرکار دیکھ تو لیا مگر پتہ نہیں چلا. اور آپ کیا پوچھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے, وہ کیا پڑھا رہے تھے, آپ کو کیا جواب دے رہے تھے؟ کہا حضور وہ کون تھے؟ تو سنو ذرا سنو, اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو. اعلیٰ حضرت کہنے لگے او میرے شاگرد سنو, تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جب تمہاری گاڑی اٹکتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے, اور جب احمد رضا کی اٹکتی ہے تو بغداد کا عبد القادر جیلانی نکالتا ہے. تم بھی مس کال ہی مار رہے ہو. مثقال ذرۃ, لیکن یہ بھی بس دو ہی لفظ کہے گا بیٹھے پڑے, اور بیٹھے کتنی اچھی جگہ ٹیک لگا ہے, سنبھل کے لگائیو کہ یہ ڈمپر کیا نام ہے اس کا, تم بولو ٹپلر. ٹپلر کا یہ ٹپا مضبوط ہے نا, کہیں پتہ چلے یہ ٹیکے اور پیچھے ہو گر گئے. ایک صدر صاحب اسٹیج پہ سے گر گئے تھے چارے, ان کی ٹانگیں اسی پہ ٹنگی رہ گئی, وہ نیچے پھڑپھڑا رہے تھے. کافی دیر میں ان کو لوگوں نے اٹھایا, تکلیف پہنچی ان کو بیچارے, نئے نئے بیٹھے کان پکڑ کے 3 اٹھا بیٹھی لگائی ہوگی کہ اب زندگی میں اسٹیج پہ نہیں بیٹھوں گا. اب کہنے لگے سرکار کون کا بغداد کے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا حضور اتنا
خوبصورت چہرہ. اب پھر اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور تو ہے غیل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک دن اعلیٰ حضرت ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے, عصر کے بعد نکلتے تھے. ایک شخص پان بیچتا تھا, پانوں کی دکان تھی. اس کی دکان بڑی کم چلتی تھی. اس کی دکان بڑی کم چلتی تھی. اس نے دیکھا یار بڑے اچھے مولوی صاحب جا رہے ہیں, بڑے مولوی صاحب. وہ گیا اور جا کر ہاتھ میں سرکار سرکار پان کھائیں کا نہیں, ہاتھ چوما سرکار کوئی تعویذ لکھ دو, تعویذ بنا دو سرکار, دکان نہیں چلتی. بولے اچھا. ایک پان لیا اور لینے کے بعد غوث پاک کا نام لکھ دیا اور نیچے لکھ دیا آج سے گراہک انہی کی دکان پہ آئے. اور اس کو لپیٹا, کاغذ میں لپیٹا اور دے دیا. ان کا کہنا تھا, وہ بعد میں سرکار مفتی اعظم کے زمانے تک ہے, کہنا تھا کہ کبھی اس کونے کی بھیڑ نہیں ٹوٹی تھی. اس کونے کی بھیڑ کبھی نہیں ٹوٹی تھی. ایک بات مجھے اور یاد آ رہی, وہ میں نے رات بھی احسن میاں جو اعلیٰ حضرت کے پوتے نا, وہاں تقریر میں تھے, میں تقریر کر رہا تھا, حضرت بیٹھے تھے تو بات آئی تھی تو میں نے کہی تھی یہ موقع اچھا لگ رہا ہے, کہہ دوں میں. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. یہ نوجوانوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات اور پڑھنے والے بچوں کے لیے. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. اتنے میں اعلیٰ حضرت کی امی جان نے پردے سے دیکھا کوئی نہیں ہے. ماں پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی بیٹا احمد رضا. اللہ کتنے بڑے مفتی ہو جائیں مگر ماں کے لیے اتنا ہی بڑا بیٹا ہوتا ہے. کہنے لگی احمد رضا, او بیٹا احمد رضا. اعلیٰ حضرت فوراً کھڑے ہو گئے, جی ماں حاضر ہوں. کیا کام ہے, کیا حکم ہے, فرمائیے. ماں نے بوتل ہاتھ میں دی, دے دی کا بیٹا تیل ختم ہو گیا, تیل لے آؤ. کیا لے آؤ بولو. اللہ, اتنے بڑے پیر, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مجدد. اب تو چھوٹا سا پیر نہیں, پریا نا, پریا, وہ بھی 2-3 کو لیے گھوم رہا سمجھو. اور جیسے فصل ہوئی چلو لوٹ لیں, لٹس مچا رکھی ہے, لٹس. صحیح بتا رہا ہوں, ایسی کھیتی کری ہے, کھیتی. پہلے پیر ہوتے تھے اس لیے کہ مرید کے حالات نہ بگڑے. اگر نماز نہیں پڑھتے تو ڈانٹتے تھے, ڈانٹتے. اب اگر دھڑی نہ پہنچائے یا فصل میں لفافہ نہ دے تو ڈانٹ رہا, سمجھے. اگر تیجے میں بھی گیا ہے تو گردن پکڑ کے لے رہا نظر آنا. مگر سوچنے کی بات ہے, اعلیٰ حضرت کہہ سکتے تھے بیٹا ادھر آؤ, چلو میری امی کے لیے تیل لا کے دو. اتنے بڑے اور اچھے اچھے شاگرد تھے, مگر نہیں کہا ٹھیک امی جان ٹھیک ہے, ہاتھوں کو چوما, بوتل لے لی. اعلیٰ حضرت تیل لینے جا رہے. مولانا لوگوں کو یہ نصیحت ہونی چاہیے کہ اگر ان کے ماں باپ ہیں, شادی بھی ہو گئی ہے نا, تو بیوی کو نہ گالی دیں, نہ ماریں, نہ ڈنڈا بجا, کچھ نہیں. ماں کے کپڑے, باپ کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں. ارے ہم کوئی متھرے ہیں کیا؟ ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے نا. اپنے ہاتھوں سے اگر تم نے باپ کے کپڑے دھو لیے, پریس کر لی, 1 دن 2 دن, تیسری مرتبہ میں تمہاری بیوی تمہارے ہاتھوں سے کپڑے چھین لے گی.
मगर कपड़े कम धुलवा रहे हो, गाली ज्यादा बक रहे हो। बाद आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अल्लाह। अच्छा, इसको गालियां बड़ी याद है यार, और पता नहीं इतनी गंदी गंदी गाली, बगैर कपड़ों की नंगी गाली, एकदम ब्लैक इंटरनेशनल, ऐसी गाली कि अगर उनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो तो नहीं मिलेगा, इसे पता है। और आंगन में खड़े होकर देख रहा, छत पे औरतें देख रही हैं, छत पे औरतें मेला लगाए पड़ी हैं, जैसे बड़ा अच्छा काम हो रहा साहब, कोई समझाने वाला नहीं रहा। मगर आला हजरत को देखो जा रहे, जो रास्ते में मिले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये रास्ते में मिले, आला हजरत किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे। लोग दुकानों में खड़े हो रहे, बड़े मौलवी साहब जा रहे, आला हजरत जा रहे, सरकार मेरे आ जा, नहीं मां इंतजार कर रही है। सीधे दुकानदार की दुकान पे पहुंच गए, दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार अगर हुक्म फरमा देते, किसी बच्चे को भेज देते, मैं तेल का पीपा लेके आ जाता। सरकार बोले भेज कैसे देता, मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया था, मेरी माँ ने मुझसे कहा था। और तुम, अगर तुम्हारी अम्मा ना पान भी मंगा रही है, पान तो कत्ती काटता, अम्मा उसकी दुकान बंद थी, मैं उसी से घूम के आ रहा हूं। झूठ फेंक गया, झूठ, सही बता रहा हूं। और तुमने अपनी बेटियों को सिखाया नहीं, अगर 10,000 20,000 कमा के लाया तो उसने 5,000 अगर अपनी अम्मी को दे दिए तो बात बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, जैसे कि इसका वो बेटा ही नहीं, इस माँ ने 9 महीने पेट में ही नहीं रखा, दूध ही नहीं, इसका कोई हक ही नहीं रहा। अरे वो अभी अपनी दौलत का मालिक है, जिसे चाहे जितना चाहे दे दे, तुम्हारे हुकूक में कमी तो नहीं कर रहा, वो तुम्हारे हुकूक में कमी करे तो समझो। बेटियों को ये पढ़ाया करो, सबक दिया करो। बेटा ये समझो जैसे तुम्हें इतना बड़ा अपना बेटा अच्छा लग रहा, बुखार आ जाए रो पड़ते हो, तबीयत खराब होती है, उसने तो 20 साल का पाल कर दिया, अगर कांटा लगता है तो माँ का दिल फट जाता है। लेकिन कहां शादी हुई बीबी ये समझ रही है पूरे का पूरा मेरा ही है, बस इसे लूट लो, खा जाओ, मार डालो, या फिर मेरे मैके वाले का भरना भरता है। अगर गुस्से में बैठी हो बीबी, समझ रहे कारी अतीक साहब, तुम ज्यादा समझो, अगर गुस्से में बैठी हो बीवी, असल में ये हमारे सैयद साहब के करीब रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इनका नाम ले दे। और जिस पे अगर जिसकी मोहब्बत की नजर होती है तो हर जगह कामयाब रहेगा। अब मेरा इशारा समझ ली होगा आप, हम भी हर एक से नहीं हंसते, जो दिल के करीब होता है उससे हंसते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हो, परेशान हो, कहां थे तुम, मुंह टेढ़ा, कहां थे तुम, अरे था कहां से यार, मैं तो जल्दी आ रहा था, मगर वो तुम्हारा भैया ना वो मिल गया और कहने लगा भाई 2-5 मिनट का। मैंने कहा चल यार, इतने दिनों में तो मौका मिला, उसने रोक लिया, उसके साथ था, बस ये ठंडी। अच्छा उनके साथ थे, चलो खैर कोई बात नहीं है, जाना चाहिए, तुम गए भी तो बहुत दिनों में थे। और अगर कह दिया ना कि ससुराल नहीं था या कहीं और था, समझे 3 दिन से भूखी पड़ी है, और पूछो कहां था, बोले यार ससुराल में था, अम्मी ने रोक लिया था। अम्मी ने सास को कह रहे अम्मी ने बुखार वखार सब भूल जाएगी, कहेगी हाँ ये बात तो अच्छी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सुकून से हूं। क्या पढ़ाई है तुमने बेटियों को, क्या तरबियत दी है बेटियों को। अरे खुद सोचो यार, तुम्हारी औलाद है तो हम और तुम भी तो किसी की औलाद है। गैर पढ़े लिखे जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। हम पढ़ने के बावजूद और इसके बावजूद कोई खिदमत नहीं कर पाए, हम इतने मजबूर हो गए। ये कमी हमारी बेटियों के लिए है। अपनी बेटियों को तरबियत दो, बताओ, कान खोल के बताओ कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर। घुट्टी में पिलाओ ये बात। मैं कभी कभी, जबकि मेरी बच्चियां छोटी हैं, बच्चियों के खालू साहब जानते हैं,
मगर घर में भी तकरीर करता हूँ, पढ़ाता हूँ, कभी घर में रहता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ अल्लाह का फजल है, बहुत शुक्र है परवरदिगार का, लाख लाख बार। जबकि मेरा घर शहर में बना हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का फजल है, मगर वो गांव में देहात में रह रहे। क्यों? जबकि वो मैं का उसका रामपुर का जानते ही, सैयद साहब के जरिए सब मालूम होगा सारी बात, मगर उसके बावजूद भी नहीं, अम्मी अब्बू को छोड़ के नहीं आ सकती। उसे मालूम है अगर अम्मी अब्बू को छोड़ के आ गए तो मेरे शौहर को तकलीफ होगी, तो शौहर को तकलीफ अच्छी बीवी देना नहीं चाहती। समझ में आ रही बात? मगर ये पढ़ाना पड़ता बेटियों को। अल्लाह अल्लाह, बात ये चल रही थी, आला हजरत पहुंच गए, वो दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार यहाँ बैठ जाओ, मेरी गद्दी पे आ जाओ। आला हजरत बोले नहीं, वो मकाम तेरा, तू ही गद्दी पर बैठेगा। का सरकार कदम ले आए, यही बड़ी बात है, बरकतें होंगी। आला हजरत कहने लगे लो ये बोतल शीशी है, ये बताओ ये कितने में भरी जाएगी? उसने नापा, जल्दी जल्दी नापने के बाद और दो चार लोग आ गए, आला हजरत खड़े लोग हाथ चूमने आ गए। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा सरकार 5 आने में भरी जाएगी, मगर मैं 2 आने छोड़ दूंगा, 3 आने लूंगा। का 2 आने क्यों छोड़ दोगे? का इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती मुजद्दिद मेरे यहाँ इल्म की वजह से छोड़ दूंगा। मगर आला हजरत का जुमला सुन लेना, जब आला हजरत बोले भर, दोनों ने भर दी। आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दी और कहने लगा सरकार ये 2 आने मैं वापस करता हूँ। आला हजरत बोले ले ये 2 आने भी रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। आज बेचते फिर रहे साहब, बिक्रियां चल रही है, बिक्रियां, समझे? इशारे समझ रहे हो मेरे? आला हजरत की तालीमात को तो जरा सीने से लगाओ। आला हजरत की वही तालीमात थी जो गरीब नवाज की तालीमात है, और गरीब नवाज की वही तालीमात थी जो गौसे पाक की तालीमात है। उनकी वो तालीमात थी जो हसनैन करीमैन, और उनकी वो तालीमात थी जो खुलफाए अरबा की थी, और उनकी वो तालीमात थी जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। अल्लाह, याद आ रही ना एक बात, जल्दी से और बता दो, जल्दी सुनना चाह रहे हो ना? बोलो, सुनना चाह रहे हो? अच्छा माशाल्लाह, सोए तो नहीं है? तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सो गया। अच्छा हाँ, तुम भी सो गए, चैनल वालों। पीछे कहाँ देख रहे हो? तुम ही तो हाथ उठा रहे थे। अल्लाह बरकते फरमाए। तो बात क्या चल रही थी? इनकिसारी। आला हजरत ये कह के चले आए और अपनी अम्मी जान मैं ले आया। अम्मी ने वो चीज ली और बेटे के सर पे हाथ रखा, मेरा बेटा सलामत रहे। जो भी उस दौर की दुआ दी वो माने। आय हाय, माना वो चीज, सही बता रहा हूं, इसका जवाब तुम ला ही नहीं सकते। बाप भी वही चीज है, जो बाप बन गए ना वो सोचें जरा, उन्हें अपनी औलाद, सही बता रहा हूं, हम बड़ी बड़ी दूर से काम छोड़ के आ जाते, आप लोग भी छोड़ के आ जाते होगे, और अपने माँ बाप की मोहब्बत को बिल्कुल इतनी आसानी से ठुकरा देते हो जैसे उनका कोई हक, कोई मतलब रहे नहीं। बचपन में तुम्हें मालूम है कैसे पाला होगा उन्होंने? अब तो सारी सुविधाएं हैं, कमाई भी अच्छी है, नोट है, सारी चीजें, उन्होंने कैसे तुम्हें पाला होगा? कितनी आज तो हम अपनी बीबी के लिए कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, सारी चीजें सहूलतें आप हम सब कर देते हैं, मगर अपनी माओं के बारे में सोचो, उन्होंने रात रात भर ऐसे पंखा झल झल के, मच्छरदानी तक नसीब नहीं होती थी, धुआं लगा लगा करके यार पूरी पूरी रात हमें और आपको पाल कर रख दिया। बोलो है कि नहीं है? अब वो कुछ भी नहीं रहे, सारी कमाई बस भरते जाओ, भरने में सारी कमाई नहीं। खाओ अच्छा, पहनो अच्छा, जो चाहे खाओ पहनो, मगर हाथ को नहीं रोकना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माँ के दिल को ठेस पहुंचे या बाप के दिल को ठेस पहुंचे। हर वो काम करना चाहिए जिससे माँ चहकते हुए अंदाज में, बाप
لہکتے ہوئے انداز میں تمہیں دعائیں دے کر کے چلا جائے. اس لیے آج ہم جو اچھے اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں, کرانا چاہیے اور دعا کرنا بھی چاہیے, مگر پیارے سنو ذرا اپنے آقا کی سنو, نبی کا فرمان سنو. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں ہوتی ہے. اب یہ ظفر الدین بھائی ہیں, کون سے ظفر الدین بھائی؟ اچھا تو نیچے پاؤں کر کے بیٹھو, اگر نیند آ گئی گر جاؤ گے. ہاں ظفر الدین بھائی ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عقیقہ کر رہا ہے, اتنا خرچہ, اتنا بڑا کھانا, اتنے علماء کو بلایا, سارے مہمان وغیرہ. یہ بچے بڑے ہو کے سمجھیں کہ یار ہمارے ابو نے کیا ہوش ہے, وہ تو چھوٹے چھوٹے نئے کپڑے پہن لیے خوش خوش گھومتے پھر رہے, انہیں کیا پتا. مگر ان سے پوچھو روپیہ کیسے کمتا ہے, کیسے انہوں نے انتظام کر کے. اور کل کو اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو, کل کو اگر کسی کے باپ کو تکلیف پہنچے اولاد کی طرف سے تو اس کا دل کتنا کٹتا ہوگا. بولو کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ اس کا دل کتنا برا ہوگا. مگر وہ پھر بھی اپنی اولاد کی وجہ سے نا دل مسوس کے بیٹھ جاتا, دل کو پکڑ کے بیٹھ جا, کچھ نہیں کہتا ہے. وہ باپ جس کی مونچھ میں دم تھا, وہ باپ جس کی بات میں دم تھا, وہ باپ جس کی لوگ مانا کرتے تھے. مگر باز گھر کی بہوؤں نے, میری بہنیں کان کھول کے سن لیں, ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں کبھی 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 ساس سسر کو تکلیف نہ ہو, ماں باپ سمجھو. کیونکہ شوہر کا رشتہ ان سے جڑا ہوا ہے اور تم اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آئی ہو. یہ یاد رکھو, جس باپ کی چلا کرتی تھی مگر اس گھر میں اس باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیا. اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں, اس ماں کی کوئی حیثیت. بیچارہ تاکہ عزت گھر سے باہر بے عزت کا جنازہ نہ نکل جائے, کہیں بری باتیں باہر نہ گھٹ رہے, اپنے آپ کو اس نے اندر ہی اندر دبا لیا. اس لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابھی سے تربیت دینا شروع کرو. کیا کرو بولو؟ تربیت دینا. میرے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت دی, صدیق اکبر کی تربیت, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, اور اپنی بیٹی کی ایسی تربیت دی. اللہ اللہ, وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, یہ کوئی اور نہیں. نبی فرماتے ہیں میرے نبی جس بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اللہ تعالی جنت سے جن کے لیے کپڑے بھیجتا ہوں, جن کے بچوں کو جھولا جھلانے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں, وہ بیٹی جسے ماں جسے باپ محمد الرسول اللہ سینے سے لگا کے کہتے ہیں میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہے مگر میری بیٹی سب میں انوکھی ہے. آنکھوں میں آنسو ہے, کہہ رہے ہیں بیٹی تو میرے دل کا ٹکڑا, میری جان ہے, میری روح ہے. کہہ رہے ہیں بیٹی دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے بابا سے, مگر تیرے بابا کو سکون ملتا ہے میری بیٹی فاطمہ سے. وہ فاطمہ, ان کی عقل تو اتنی ہونی چاہیے, آج کی بیٹی کی 3-4 باندیاں ہوتی ان کے ساتھ. وہ سیدزاد, ارے جن کے بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے تھے, جن کے بچوں کو فرشتے جھولا جھولاتے, حضرت جبریل جس بیٹی سے حیا کرتے تھے, فرشتے اہل بیت کے گھر بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے. وہ بیٹی سیدہ فاطمہ جو ہمیشہ پاک رہتی تھی, وہ بیٹی حشر کے میدان میں پل صراط پر, آخرت میں پل صراط پہ اعلان ہو جائے گا حشر والو, جب حشر میں فاطمہ آئیں گے اعلان ہو جائے گا حشر والو اپنی نظریں نیچے کر لو, سیدہ فاطمہ کی سواری آئی. وہ بیٹی کتنی آپ جانتے ہیں ان کے پاس باندیوں کی کمی ہوتی کیا, مگر چکی چلاتے چلاتے یہ ہتھیلی سے نا خون چھنکی آتا تھا.
छाले पड़ जाते थे, कपड़े एक एक साल पहन रही और फट जाते तो पेमत लगा लिया, मगर कभी अली से लड़ी नहीं, शिकायत नहीं की। कभी अपने अब्बा से ये नहीं कहा अब्बा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, कपड़े अपने हाथ से धो रही हूँ अब्बा, सूखी रोटी खा रही हूँ अब्बा, 3 दिन से भूखी हूँ। कभी नहीं कहा एक दिन सैयदा फातिमा 3 दिन से भूखी थी मगर नमाज नहीं छोड़ी थी, नमाज ना छोड़ी, नमाज पढ़ रही थी, कमजोरी आ गई, नकात आ गई। बोलो रोजे में एक दिन में क्या बनता है, वो तो 3 दिन से भूखी है, खाना नहीं खाया, नमाज में थोड़ी नकात महसूस हुई। मेरे नबी देख रहे थे मेरी बेटी को क्या हो गया, इतनी कमजोर क्यों लग रही है, सलाम मेरा कहा बेटी क्या बात है, कोई परेशानी है, मुस्कुरा के बोली अब्बा अली के घर में कोई परेशानी नहीं है, मगर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, नकात यानी भूख परेशान कर रही है। मेरे आका ने अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को आज से भूख ना सताए। फरमाती हैं 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पानी के साथ जौ की रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खा ले, 7 दिन ऐसे गुजारे मगर मुझे भूख ने परेशान नहीं किया। बाप ने दुआ भी करी तो कैसी करी, अल्लाह आज का बाप होता तो बस 10,000 वकील को देखे मुकदमे लिखवा देता उसकी माँ के बहन के सबके नाम। धमकियां चल रही हैं, धमकियां समझे, धमकियां। बेटी ने जरा सा फोन कर दिया, पहुंच गए ट्राली यही लेके, क्या नाम है इसका, टिपलर, टिपलर में डाले गद्दे और चलो भर के टिपलर, ऐलान होता जा रहा। अब कोई अल्लाह बरकत फरमाए, अब कोई कुछ जो मुंह में सुन नहीं रहा है, फैसला नहीं कर रहा है कि बेटी की अपनी कहां गलती है, दामाद की कहां गलती है, किस अगर गए हो तो मुंसिफ बन के जाओ, और फिर इतने ये टिपलर भर के जाने की क्या जरूरत है, मुअज्जद आदमी जाओ, और अगर बेटी की गलती नहीं है फिर भी बेटी को समझाओ, बेटी तुम्हें घर यही बसाना, यही करना। उस्ताद बच्चे को पीट देता है, मारता है, पिटाई करता है, उसके बावजूद भी माँ बाप ये कह दे यही पड़े यही रहेगा, सही मारा बिल्कुल सही, और घर आया तो तुझे मैं धुनूंगा। और अगर जिस बाप ने कह दिया चल बेटा चल, मत पढ़े या मत पढ़े, उसका बेटा कभी जिंदगी में पढ़ता ही नहीं। ये तजर्बे हैं हमारे। और जिसने ये कह दिया हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा, उसका बेटा कहता है यार कहां जाऊं, चलो अब पढ़ ही लो। तो ऐसे वो भी घर बसा सकती, मगर तुमने जो ये नाक पे चढ़ा रखा ना, ये सर पे फालतू बात। घर क्यों शादी की फिर तुमने, क्यों शादी की तुमने बेटी की? कुछ दिनों के बाद ना लड़की वाले ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसकी ना माँ हो ना बहन हो, कोई नहीं हो, बस अकेला हो। क्यों? बेटी को खाना बनाना ना पड़े, होटल से आते रहे खाते रहे, आते रहे खाते रहे, बेटी को खाना ना बनाना पड़े, सिर्फ इसलिए। ऐसे रिश्ते ढूंढे जाएंगे आगे चल के। मेरी तकरीर ये याद रखी, अभी ऐसे ढूंढ रहे हैं कि फैमिली बड़ी तो नहीं है कहीं, ये देख रहे हैं फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है। अगर कहीं अकेला लड़का मिल जाए ना, और फैमिली जितनी कम हो उतने ही लड़की वाले ज्यादा खुश है। और पहले जितनी बड़ी फैमिली होती है ना, कहते थे बड़े खानदान का हूं, बड़े खानदान का, बड़े खानदान का। और अब वही मैटर है, वही जहन में बसा लिया। डॉक्टर तुमसे आगे हो गए, उसने भी कह दिया आराम करते रहिए, पहले बच्चे पे ऑपरेशन, दूसरे तीसरे के बाद खत्म। पहले की औरतें थी 8-8 बच्चे हो गए, 8-8 बच्चे, मगर फिर भी शेर नहीं रहती थी, शेर नहीं। वो औरतें नहीं थी। अब तो बस 2 बच्चे बस, 3 बच्चे बस। क्या जहन ले लिया यहूदियों वाला, क्या जहन हमारे घरों में हमने बना लिया। इसी वजह से शुरू में शादी होती है, गोलियां खाते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं, इंतजाम करते रहते, चलो अभी बच्चे बाद में होंगे, अभी बाद में होंगे। जब 4-5 साल गुजर गए, अब हो ही नहीं रहे। अब लिए फिर रहा मजारों पे, अब घुमाता फिर रहा उसे टिपलर को।
ارے وہ بھی ٹپلر سے کم تھوڑی ہے، ٹپلر نا، ہاں ہاں اب گھماتا پھر رہا یار، بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بتا دیو ایسا میاں، پہلے سے تو نے بہت گولیاں کھا لی، پہلے سے تو نے بڑے انتظامات کر لیے، اب 3-4 سال گزر، پتہ نہیں اللہ کس بات پہ ناراض ہو جائے، تمہیں کیا پتا یار؟ نبی نے صاف فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوتے ہو۔ اب تمہیں کیا پتا کس کے بچے زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے اس کے خاندان کی بچیوں سے پتا چلتا، اس کی ماں سے پتا چلتا۔ تزوج الودود الولودہ، یہ لفظ حدیث کے، کیوں؟ کہا میری امت بڑھاؤ، میری امت بڑھاؤ، میری امت، تاکہ میں اپنے امت کے کثیر ہونے پر حشر کے میدان میں فخر کروں گا، دیکھو میری امت کتنی بڑی ہے۔ جیسے تم لوگ پردھانی کا یا اس کا الیکشن لڑتے ہو، اگر تمہاری ریلی زیادہ ہو تو کتنے خوش ہوتے ہو، بولے ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا کہ جب میری امت زیادہ ہوگی، میری امت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں، مگر کیا ذہن میں بسا لیا، ارے 6-7 بچے ہوں گے، کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے؟ تو تو ایک کو بھی نہیں کھلا پائے گا، کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اللہ رازق ہے، رزاق ہے، اور تم اپنے کاروبار کو لیے پھر رہے ہو۔ کتوں کے کتنے کاروبار ہیں، کتیا کے 4-8 پلے ہوتے، ارے بولو اس کے 8-4 پلے ہوتے، اس کے کون سے سیلر چل رہا ہے؟ ارے بولو اس کی کون سی فیکٹری چل رہی ہے کتیا کتوں کے؟ ناظم صاحب کہاں بولتے کیوں نہیں؟ انہیں بھی لگ رہا کتوں نے کہیں رفتایا، پرسوں پیچھے پڑ گئے تھے ان کے، لیکن ذرا سنو کون پالتا ہے انہیں؟ ہر ایک کو پالنے والا اللہ ہے۔ ارے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے اللہ ہر ایک کا نصیب لے کے دے کے بھیجتا ہے، بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی۔ جب نصیب زیادہ ہوگا تو جانتے 8 کمانے والے لے کر کے آئیں گے، جلدی مالدار ہو جاؤ گے۔ پہلے کے لوگوں میں یہی تھا، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے مفلسی کے ڈر سے۔ قرآن میں نا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مت مارو، مت قتل کرو مفلسی کے ڈر سے، پہلے کر دیا کرتے تھے۔ وہی آج کے ہمارے ذہنوں میں پھنس گئی، یہ بات نکالو، یہ بات کو دور کرو، سمجھ میں آ رہی؟ اور بچیوں اور بچوں کی تربیت کرو۔ بات یہ چل رہی تھی حضرت عمر فاروق اعظم، مگر ابھی ان کو روک کے اعلیٰ حضرت کا موقع چل رہا، تھوڑا اعلیٰ حضرتی میں بولتا ہوں، سننا چاہ رہے؟ ایک جملہ کئی تقریروں میں نے بولا، یہ موقع اس لیے بول رہا ہوں۔ ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے، بہت، کیا بولا جاتا ہے؟ سب علماء بھی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ ہندوستان میں اسلام ایمان پھیلانے والے غریب نواز، اور ان مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے والے اعلیٰ حضرت، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ حالانکہ اور جگہوں پر جیسے جیسے موقع پڑتا گیا، وارث پاک انہوں نے بھی بہت ساروں کو کلمہ پڑھایا، اور ان کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، یا مخدوم پاک یا شاہ مدار یا جتنے بھی انڈیا میں نا صابر پاک، ان کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے پڑھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے ان کے بعد اب کلمہ پڑھایا ہی نہیں۔ ہم جیسے گناہگار جنہیں کتنے ہماری تقریروں میں اس میں باسپور کے آگے برہنی، وہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا، 2 لوگ غیر مسلم میاں بی بی آ کے سامنے کلمہ پڑھ کے گئے، ان کی وہ سند بھی دلوائی، سمجھے؟ اڑیسہ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں پر مطلب 7-8 میرے ساتھ میں ایسا ہو گیا،
سمجھے 7-8 کی میں تو پھر یہ لوگ جب کرامتیں دکھاتے تھے یہ لوگ تو کتنے لوگ کلمہ پڑھ لیا کر، لیکن اکثریت جو ہے 90 لاکھ تو تقریباً غریب نواز نے کلمہ پڑھایا. اور جب کلمہ پڑھایا تم سوچ رہے ہیں ہندوستان میں 90 لاکھ، اس وقت پاکستان بھی انڈیا میں ہی تھا، افغانستان بھی انڈیا میں ہی تھا، بنگلہ دیش بھی انڈیا میں تھا، اور یہ جو دیپ ہے نا سرنگ دیپ وغیرہ جزیرے یہ بھی انڈیا، بہت بڑا انڈیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو انڈیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام اعلی حضرت. اگر تم سے کوئی پوچھ لے تو جواب ہے تمہارے پاس، میں دوں جواب؟ سننا چاہ رہے ہو یا سونا چاہ رہے ہو؟ ٹائم بتائیے مجھے قاری عتیق صاحب جلدی سے. 2:30 بج گئے، 3 پورے کر لو ٹھیک ہے نہ 4 رہنے دو، آج رہنے دو 4، 3 کافی، پھر انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر پورے ہوں گے. سمجھے؟ تو اب سنو اعلی حضرت نے کیسے بچایا، جواب سنو. سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. قرآن پاک کی آیت. ایک بات بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مکر کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مکار ہے؟ مکاری کرنے والے کو، مکر کرنے والے کو مکار بولتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، سب سے زیادہ، سب سے بہتر مکر کرنے والا ہو سکتا کیا؟ بولو. اور اگر کوئی اس پر ایمان رکھے اور یہ مانے، پڑھے، کہے، سنے اور اس پر ایمان رکھے تو کتنی بڑی داڑھیوں ٹوپیوں مسلمان ہو سکتا. اب سنو قرآن پاک کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، ان لوگوں نے لکھا جن کے پیجامے زیادہ ہوتے ہیں. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. اللہ سب سے زیادہ اور بہتر مکر کرنے والا ہے. اب بتاؤ، بچیاں یہی پڑھتی، بچے یہی پڑھتے، گھر گھر میں قرآن جاتا، لوگ اس کو سمجھتے، لوگ اس پہ ایمان رکھتے تو ان کا ایمان رہتا، بچتا. مگر اعلی حضرت نے اپنی زمین پہ جھگڑا نہیں کیا، جائیداد پہ جھگڑا نہیں کیا، لڑائی یہ سب نہیں ہوئی. اعلی حضرت نے دیکھا لوگوں کے ایمان کے لٹیروں نے ترجمہ کر دیا، نہ جانے کتنوں کا ایمان ختم ہو جائے گا. اعلی حضرت نے اب اس کا ترجمہ کیا اور اعلان کر دیا لوگوں وہ ترجمہ غلط ہے. ترجمہ یہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی. اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا. ایمان بچ گیا، کس نے بچایا؟ تو انڈیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے کون؟ اب نعرہ لگاؤ گے نا عشق محبت، لگائیے ذرا ایک دیکھو کون لگاتا ہے. لگانا تم لوگوں بہت دن ہو گئے، لگاؤ کون لگا. ارے واہ، ہاں ہاں، عشق محبت، عشق محبت، بولو عشق محبت، عشق محبت. اب ہاں یہ اچھا اور سنو، تاکہ پتا تو چلنا چاہیے نا، پکی بات ہونی چاہیے یار. ایسے کیسے مان لیں ہم حفاظت کیسے کی؟ یہ بتاؤ، یہ تو اللہ کا معاملہ تھا. کیا نبی گناہگار ہو سکتے؟ بولو. کوئی بھی نبی گناہگار نہیں، سارے نبی معصوم عن الخطا، مطلب خطاؤں سے پاک ہیں.
اگر کسی سے وقتی طور پر ہوئی وہ خطا اجتہادی، سمجھے میری بات؟ تو ہمارے نبی سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک، اور اگر کوئی ان کو گناہگار مانے تو اس پر ایمان رکھے تو اس کو سنے اور پڑھے تو اب سنو 26واں سپارہ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا لیغفر لک اللہ سے، اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو اس کا مطلب نبی گناہگار تھے؟ بولو معاذ اللہ۔ اگر یہ ترجمہ ہم پڑھتے، یہ ترجمہ ہماری بیوی اور بچے پڑھتے، اگر یہ ترجمہ مسلمانوں کے گھروں میں جاتا اور ہم پڑھتے اس پہ ایمان رکھتے، بولو کہ ہمارا ایمان بچتا۔ مگر یہی بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور انہوں نے ترجمہ لکھا، کہا لوگوں چکر میں مت پڑنا، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سوان اعلی حضرت، حیات اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، فتاوی اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علم اعلی حضرت اور کہہ دیتے ہیں، لیکن سنو ایمان کی حفاظت اب کس نے کی؟ یار لوگ لڑتے ہیں اپنی زمین پر، اپنی جائیداد پر، اس پر اس پر، تمام باتوں پر، مگر اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی جو گزار دی شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں رہتے ہوئے خدمت دین اور خدمت قوم پر۔ بولو گزار دی نہیں گزار دی؟ اسی ذات کا نام۔ اب جب ہم پر اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا احسان ہے تو ہم گلی گلی میں اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں، تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا؟ اب ایسا کرو چورن کھاؤ اور مر جاؤ۔ جب پیٹ میں درد ہو رہا حاسدوں کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی ہمارا تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت کی، ہم پر یہ احسان ہوا تو ہم تو محسن ہیں، ہم تو احسان کو قبول کرنے والے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہے، تو اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، کیوں؟ وہ ان کے چچا تاؤوں نے جو کیا تھا نا ترجمہ، جو انہوں نے کیا تھا وہ اس میں آگ لگا دی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں پھر میری تقریر ختم۔ یہ بتاؤ کیا نبی گمراہ ہو سکتے؟ اگر کوئی نبی کو گمراہ مانے تو اس پر ایمان رکھے تو مرتد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی نبی کو گمراہ ہونے پر ایمان رکھے، مانے پڑھے سنے اس پر ایمان رکھے تو اس کے ایمان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ کر دیا جن کے پاس داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، صافے بھی تھے، تمہیں دکھانے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ بولو کیا نبی گمراہ ہو سکتے نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا پھر ترجمہ لکھ دیا۔ لوگوں ہوشیار رہنا، ان سے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں کھچتا ہوا پایا، خود رفتہ پایا تو راہ دے دی۔ یار ایمان بچا لیا نہیں بچا لیا؟
تو ایمان بچانے والی ذات کا نام کیا بولو؟ اب 2 دن کے بعد 10 11 12 3 دن عرس سے اعلی حضرت رہے گا. کیا رہے گا بولو بریلی سے؟ پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا، اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے. جاؤ گے؟ چلو گے؟ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ارے مبارکباد کے لائق ہیں ظفر الدین بھائی، انہوں نے اپنے بچوں کی عقیقے کے موقع پر پروگرام کیا. سید صاحب تشریف لائے، علماء تشریف لائے، سارے حفاظ قرآن. اب تم تیار ہو جاؤ، سمجھے؟ قاری عتیق صاحب کے، حافظ عتیق صاحب کی زبانی نعت کے 2-3 اشعار سنو اور پھر فوراً صلاۃ و سلام ہوگا. ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے، زوردار نعرہ تکبیر سے کرو. بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قاری عتیق صاحب قبلہ، میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو مولا تعالی